ہمارے لیے آج کا کلام مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15 باب 11 آیت سے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال عباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں وہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرر چوما۔ بیٹے نے اسے کہا اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، ہو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے روایت سے برکت۔ خداوند کے زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا آپ خوش ہیں؟ خداوند آپ سب کو برکت دے جو آپ آج خداوند کے گھر میں خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہمارے لیے بہت خوبصورت کلام ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 15 باب میں سے ہم دیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹے کی کہانی، اس کہانی کو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک یعنی کہ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ باپ، میرے مال کا جو حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے۔ اس کے باپ نے کہا ہوگا کہ بیٹا، تو نے یہ کیا کرنا ہے، یا کیوں اپنا حصہ مانگ رہا ہے؟ تو کیا میرے ساتھ خوش نہیں ہے؟ کیا تم دونوں بھائی خوش نہیں ہو؟ جب اس نے زیادہ اصرار کیا ہوگا تو باپ نے اسے دے دیا ہوگا، کیونکہ باپ کبھی اپنے بچوں کی کوئی خواہش رد نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر خواہش بچپن ہی سے پوری کرتا آتا ہے۔ ہم بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی محنت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کتنی محنتوں سے ہمیں بڑا کیا، ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، کیا کیا دکھ تکلیف مصیبتیں اٹھا کر اس نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اتنا بڑا کیا، اور ہم اس کی محنت کو بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مصرف بیٹے کے باپ نے بھی اس کی خواہش پوری کی اور اس کا سارا مال اسے دے دیا۔ کچھ دن گزرے کہ وہ اپنا مال لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا۔ وہاں اس نے سارا مال اپنا عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس کا سارا مال ختم ہو گیا۔ پھر اس ملک میں بڑا کال پڑ گیا۔ وہاں پر کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، وہاں سخت کال تھا۔ وہ کافی تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی کاروبار ملے، مگر اس کو کوئی کاروبار نہ ملا۔ پھر اس کو آخر تنگ آ کر ایک نوکری ملی۔ اس کو سور چرانے کی نوکری ملی کہ وہ سور چرائے گا، اور جو اس کے چھلکے بچیں گے اسی میں سے وہ کھائے گا۔ اس نے وہ کام کیا، مگر وہ اس کو کام اچھا نہ لگا، کیونکہ وہ اس کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اچھی پوشاک پہنتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اور میں یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ میرے باپ کے
بہت سے نوکر ہیں جو بے شمار دولت کے وارث ہیں، اور میں یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہوں، اپنا سارا مال اڑا دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، اور پھر بھی میں یہاں پہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے منت کر کے کہوں گا کہ باپ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے معاف کر اور مجھے اپنا نوکر ہی بنا کر رکھ لے کہ میں یہاں پر رہ کر کم سے کم اپنی روٹی 2 وقت کی تو کھا سکوں گا، جو مجھے یہاں پر نہیں مل رہی۔ جب وہ وہاں سے نکلا اور اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا، دور سے ہی دیکھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس نے بھاگ کر اسے جا کر گلے سے لگایا اور اپنے نوکروں کو بلایا کہ اس کے لیے اچھی سے اچھی پوشاک لاؤ، اس کے لیے اچھی سے اچھی پوشاک لاؤ، اس کے پاؤں میں جوتے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، اور ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کرو، کیونکہ میرا یہ بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ جب اس کا دوسرا بیٹا کھیت سے واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑی ضیافت ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نوکر کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے ضیافت کی ہے اور ایک پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اور اس نے ناراض ہو کر اندر جانا نہیں چاہا۔ اس نے اپنے باپ کو باہر بلا کر کہا کہ میں کتنے سالوں سے تیری خدمت کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہیں مانگا کہ تو مجھے دے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کروں۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، یہ سب مال اور عشرت اور دولت شہرت، سب کچھ یہ میراث جو میری ہے وہ تیری ہی ہے۔ خوشی منانا اس لیے ضروری تھا کہ تیرا یہ بھائی ہو گیا تھا اب ملا ہے، یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، یہ ہم سے دور ہو گیا تھا اب ہمارے پاس آیا ہے۔ عزیزو، ہمارا آسمانی باپ بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہماری تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے، ہمیں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی عطا کرتا ہے، مگر بدلے میں کہتا ہے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو، میرے آگے صبح شام جھکو، ایک دوسرے سے پیار کرو اور میرے کلام کو، میرے پیار، میری بھید کی باتوں کو دوسرے تک پہنچاؤ۔ وہ ہر وقت باہیں پھیلائے کھڑا رہتا ہے کہ میرا بیٹا کب دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کر میرے پاس آئے گا۔ جب سب کچھ گنوا کر ہم خدا باپ کے پاس آتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ساتھ بھی بڑی خوشی مناتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں ویلکم کہتا ہے، وہ کبھی ہمیں رد نہیں کرتا، وہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت ہمارا انتظار کرتا ہے۔ جیسے کوئی ہوئی بھیڑوں میں سے 100 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ گم ہوگی تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلا گیا، اور جب وہ اس کو ملی اور اس نے بڑی ضیافت کی، بڑی خوشی منائی۔ اسی طرح ہمارا باپ بھی جب ایک روح زمین پر توبہ کرتی ہے تو لاکھوں فرشتے اوپر آسمان پر خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پڑے نہ رہیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے خدا باپ سے معافی مانگیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ معافی مانگنے سے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ معافی مانگنے سے ہم اس کی نظر میں بھی عزت پاتے ہیں اور خدا باپ کی نظر میں بھی عزت ہوتے ہیں۔ اس لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں خدا باپ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ دل کا حریم اور فروتن ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور کبھی بھی ہمیں تنہا اکیلا نہیں، دکھ تکلیف میں کبھی ہمیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر خوشی میں، غمی میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کی کلام کی بھید کی باتوں کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو پہنچانا چاہیے کہ خدا باپ ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگ کر اپنی نئی زندگی میں داخل ہوں، کیونکہ خدا باپ نے کہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ حقیقی زندگی میں ہوں، حقیقی نور میں ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، میں ایک اچھی طاق ہوں۔ اس لیے خداوند ہمارا اچھا چرواہا ہے، تو ہمیں اس سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دن رات اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے اور ایک دوسرے سے، اپنے ہمسائے سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ خدا باپ نے بھی مرتے ہوئے اپنے مارنے والوں کو معاف کیا اور کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے
اور خداوند کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر ہمیشہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارے لیے دن بہت ہی برکتوں اور نعمتیں والا ہے، کیونکہ جو زندگی میں دن آتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند ہماری زندگی میں ایک اور دن عطا کرتا ہے۔ اس دن میں خداوند کا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کا شکر کریں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں سنڈوں کا گوشت کھاؤں گا، کیا میں بکروں کا خون پیوں گا، یہ تو سب کچھ میرا ہی ہے، مگر تو مجھے کیا دے گا؟ تو مجھے دیتا ہے تو شکر گزاری دی قربانی دے۔ خدا میرا شکر کریا کر۔ آج بہت زیادہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ جمع ہو کر خداوند نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم اس کی حمد و ثنا کر سکیں، اور جس طرح خداوند نے نعمتیں عطا کی ایسے ہی ہم نے اس کے نام کو پکارا سازوں کے ساتھ اور بازوں کے ساتھ اور کلام مقدس کے ذریعہ۔ آج خداوند کا ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند کے خادم آصف خان صاحب نے بہت ہی اچھے لفظوں میں خدا کے کلام کو بیان کیا۔ آج کا کلام مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 15 باب اور اس کی 11 آیت میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، اور اس میں سے چھوٹے نے کہا کہ جو میرا حق مجھے پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے، کیونکہ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا سکوں اور میں عیش عشرت کر سکوں۔ اور جب کہ اس نے تنگ کیا تو اس نے جو اس کا بنتا تھا وہ اس کو دے دیا، اور وہ لے کر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، اور جیسے کہ اس کا دل چاہتا ایسے ہی وہ چلتا پھرتا، کبھی کسی کو رات رہا کبھی کسی کو، جبکہ تاکہ یہ بات ہوئی کہ جو اس کے پاس مال تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس جگہ پر میں کس کے ساتھ کچھ کروں گا؟ اگر میں کسی کا کام کروں گا تو کوئی مجھے کیا کہے گا، میرا باپ کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا کہ یہ کام کر رہا اب، تو میں یہ دور اور کسی ملک میں چلا جاتا ہوں، انہیں تو نہ پتہ لگے۔ تو وہ دوسرے ملک میں چلا گیا، اس جگہ پر بھی بہت زیادہ کال پڑ گیا، کیونکہ خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس نے ایک شاہوکار کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کام چاہیے، تو اس نے کہا کہ کام صرف یہ ہے میرے پاس کہ آپ سور چرانے کے لیے چلے جایا کرو، اور جو وہ نہ کھائیں وہ آپ کھا لیں، اور اپنا پیٹ بھر کر، اور تو آپ کو کچھ نہیں ملے۔ اور وہ ایسے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن جتنے دن بھی وہ گزرے، ایک دن اس کے ذہن نے کام کیا کہ میں تو ادھر میرے باپ جو ہے اس کے جو نوکر ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو میں ان سوروں کو کیا بات سناؤں اور کیا سناؤں؟
اور جو یہ چھوڑتے ہیں وہ میں کھاتا ہوں. میں تو سوروں سے بھی کم نکلا نا, یہ مجھ سے اچھے ہے. اور جبکہ اس نے یہ سوچا, اس کی ایسے ہی خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ نہ وہ کوڑیا کچرا وانگر توں تے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اونا نوں, لگاما تے واقع ہیں اونا دا ساج, نہ اورے دے قابو بچ اونا دے پاس. خداوند دے بندے جڑے نے وہ تو پہلے بیان کر سکتے اے گل اس طرح. پھر اللہ دے نال کتا بھی سیانا جڑا اپنے مالک دی وفاداری کرتا ہے, پر تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو کتے نال بھی پیڑا ہے. اور گل اس طرح کہ وہ سور چلانا آتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں تیرا بیٹا تھا پلانے کے لائق نہیں, میں تیرا بیٹا تو پلانے کے لائق نہیں رہا, مگر تو اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. اور وہ سوچ کر چل پڑا اور کہتا جا کر وہ جگہ پر اس کے ذہن میں یہی نہیں پڑا کہ میں اپنے باپ سے, اور باپ جو ہے اس کا راستہ دیکھتا, اور وہ کہتا ہے جوتی بھی اس کے پاؤں میں نہیں, کپڑے بھی نہیں, اور وہ جاتا ہے آگے سے اس کو ملتا ہے, اسے چومتا ہے اور آ کر اس کو ساتھ لے کر آتا ہے اور اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ اس کے پاؤں کے لیے جوتی اور اس کو اچھی سے اچھی پوشاک پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی, کیونکہ یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے, یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے. جبکہ آدمی کا جب ذہن کام کرتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے, جبکہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا تو وہ مردہ ہوتا ہے. بہت زیادہ آج مردے ہی چلتے پھرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اڑی, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اڑی اور اپنے بڑوں کے ساتھ اڑی. جلد جیسی بیماری اس مصرف بیٹے کی طرح ہوتی ہے, اور جبکہ آگے سے ان کا یہی نظام ہوگا, ان کو سور چلانے پڑیں گے. آج ہی ان کو ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہمیں سور چلانے پڑے, کیونکہ یہ ضد تو آہوان کرتے ہیں, انسان ضد نہیں کرتے. وہ ایسے ہیں کہ جیسے پھر بھی تبدیل, پھر بھی تبدیل, پھر بھی تبدیل. میں کسی کو بچا سکوں, میں کسی کو فائدہ پہنچا سکوں, یہ انسان کی فطرت ہے. جب آہوان ہوتا ہے تو اس کی جو اندر کا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے, اس کی روح اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے, چاہے تو وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ نہ پڑھ ہو. جب اس کا روح دل دماغ اس کو چھوڑ جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ جو حق مجھے پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے, کیونکہ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی
मना सकूं। और दोस्त यही करते हैं जो उसके साथ हुआ। आज भी दोस्त वही है और शुरू से भी ऐसे ही थे और आखिर तक दोस्त ऐसे ही रहे। मैंने एक आदमी से कहा, बच्चे से कहा कि क्या तुम बाहर क्यों चलते फिरते हो? उसने कहा हाँ मैं इसलिए चलता फिरता हूँ, अगर जब बाहर कोई लड़ाई या झगड़ा कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर दोस्त ही काम आएंगे ना। मैं क्या हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। दोस्त कहेंगे आप किसी के साथ झगड़ा कर लेंगे और तुम्हें तेरा कोई नुकसान हो जाएगा तो वो हॉस्पिटल में ले जाएंगे और आकर या फोन पे उनको तेरे माँ बाप से कहेंगे कि वो उसकी टांग टूट गई है या बाजू टूट गया, उसका ये हुआ इसका वो हुआ, आकर उसे संभाल ले। दोस्त सिर्फ इतनी देर तक है। और जबकि ये और को बाद किसी का नुकसान हो गया तो पुलिस तुझे ले जाए तो फिर भी आकर वो कहेंगे कि वो तुम्हारा जो बेटा है वो पकड़ा गया। ये भी नहीं उन्हें पता कि वो तो छुप जाएंगे वो किस जगह पर ले गया है। फिर वो माँ बाप को ढूंढना पड़ेगा। आज उसने मुझसे बेटे की तरह वो मुड़ा और आज वो पास्टर है। बात सुनकर आज वो पास्टर है। और जो शराब पीता था, वारागर्दी करता था, वो तीन ने बाप पीते, बेटे भी दोनों शराब पीते थे और उन्होंने छोड़ दिया और आज वो पास्टर है। इधर से वो चलता है और वो थम्मन के पास जाता है, बट्टे पे जाकर अतवार को वो मनाती करता है। जरूरत है कि हम किसी जगह से कुछ ले लें, किसी जगह से कुछ समझ लें। तो ये जो दोस्ती है जो ज्यादा दोस्ती नहीं काम आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों का सच काम कितना है। आज हमें जरूरत है कि हम जिस तरह कि उस अगर जे माँ बाप की मानता वो मुझसे बेटा तो मुझे उसे ये काम ना करना, फिर आकर या उस जगह पर कहना ना पड़ता कि मैं उसे कहूंगा कि तू मुझे अपने नौकरों जैसा रख दे, मैं तेरा बेटा पढ़ाने के लायक तो नहीं। मगर ऐसी कहानियां जो हैं वो माँ बाप को भी अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। अगर ये नहीं बताते तो फिर आप सजा पाएंगे, जब बताएंगे तो हम आप आजाद है। उन्होंने नहीं सुना, उसने नहीं समझा, वो हो जाने और उनका काम जाने। और जबकि वो सुन लेंगे तो फिर उनको सूर ना चलाने पड़ेंगे, ये ना सुनेंगे तो फिर सूर तो चलाने पड़ेंगे। जैसे कि बहुत अच्छे बच्चे हैं कि जो अपने घर का नुकसान करके जिद करके कहते हैं कि हम आजाद हो जाए, बाहर चले जाए, तो 2-3 दिन के बाद वो वापस आ जाते, वो जो नुकसान किया। और माँ बाप फिर भी कहता है कि हमारा बेटा आ गया, शुक्र है खुदा।
وہ جو ہاتھ سے چیز نکل گئی وہ تو نکل گئی, وہ تو نہیں واپس آئے گی, مگر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اور کس طرح ہم کو پالا, کس طرح انہوں نے سنبھالا, کیا کیا کیا, کیا کیا نہیں کیا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کے تخت کے سامنے سر نگو ہوئیں کہ ہمارا خادی اور رہنما ہے, ہمارے دل اور گردے سے واقف ہے کہ ہم کس کی چیز کے محتاج ہیں. نہایت ہی مہربان چندے خداوند تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ شکر ہے رہی بات کہ تو نے ہم کو یہ موقع بخشا, یہ موقع دیکھنے کے لیے اپن شوقت مہربانی خداوند جس کا تو نے رات ہماری فاش سنے کا بان کی ہے, دن کے لیا ہماری فاش سنے کا بان کی ہے. جیسے کہ خداوند سب بچوں نے اپنا اپنا ہدیہ اور نذرانہ ڈالا اور تیرے نام کی حمد و تعریف کی, اور خدا کے خادم نے کلام مقدس کو بیان کیا, اور ایسے ہی ان بچوں کو اور بھی جیسے کہتا ہے کہ میں فصل بہت ہے مزدور تھوڑے ہیں, میں مالک سے کہوں گا کہ مزدور بھیجے کہ کٹائی کے وقت آسان طریقے سے کٹائی ہو سکے. آج مزدوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, مزدور ہوں گے تو کٹائی ہو سکے. آج ایک ایک میں سے جو مزدور ایک ایک گھرانے میں مزدور ہوں, ایک ایک گھر میں مزدور ہوں, اور ایک ایک کو اپنے نام کے لیے ایک ایک کو بڑی سب بچوں کو جتنے بھی اس وقت تیرا کام کر رہے ہیں, جو ویڈیو بنا رہے ہیں, جو ساز بجا رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, ان کو برکت دینی ہے. ہاں بچے اسما کو صحت اور تندرستی دینی ہے, اور اس کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی دینی ہے. جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی دینی ہے. جس نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا, میں نے اس کے لیے تیرے آگے التجا کی ہے, اس کو صحت اور تندرستی دینی ہے. بہت زیادہ برکتیں, بہت زیادہ نعمتیں عطا کر خداوند, مکمل شفا دے خداوند. مانگا درخواستاں سن اور قبول کر, مسیح یسوع دا واسطہ ایک ایمان کی. آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی رہے, تیری مرضی جیسا آسمان زمین پر بھی ہو. ہمارے روز جو بھی آج ہم دے, جیسا سے اپنے کل سکنا دوسرا لے کر سکنا سانو آزمائش نواز سے بڑے بچا تیرے بادشاہ قدرت جلال بے شک. آمین. سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا یسوع. اے مقدس مریم خدا کی ماں, ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت انتظار. آپ اور بیٹے دوبارہ قدس کا ہو, جے شکر ہمیشہ سب بچوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کو بڑی برکت دے. عبادت کا وقت ختم ہو گیا, آپ سلامتی سے جا سکتے ہیں. آمین.